ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں آج امریکی وزیر جنگ کے بیان پر ہم تجزیہ لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک ایسا وقت جس وقت مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اس دوران اگر یو ایس کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی اگر ایران ہمارے ساتھ صلح نہیں کرے گا، معاہدہ نہیں کرے گا تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، ہم بدلے میں جواب دیں گے، پھر یہ بھی کہا یو ایس اے از لاک اینڈ لوڈڈ۔ You are right now in USA. Do you think کہ اس قسم کے بیان دینا، اس سے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے بجائے زیادہ خراب ہوں گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین، گڈ ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیے، یہ کسی حد تک ایک ٹیکٹیکل ایک سلسلہ ہے۔ عموماً ایسی ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو پیچیدہ قسم کے مذاکرات اور ڈیلز پر جب کام ہو رہا ہو، تو وہ اب دونوں اپنی اپنی جو ایک یعنی سمجھیے کہ جو لیوریج ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں برقرار۔ اور اصل میں پھر یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، خود صدر ٹرمپ اور اسپیشلی ان کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس، جن کو اب سیکرٹری آف وار بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے، اور وہ اسٹائل بہت زیادہ یہاں بھی امریکہ میں زیادہ اتنا پسند نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں، اور ان کا وہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ جو ہے وہ ان کا ایک ٹپیکل وہ فریز ہے، ایکسپریشن ہے جو اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ بیسیکلی مقصد صرف یہی ہے کہ یہ دکھانا کہ ہمارے پاس ابھی آپشنز موجود ہیں، ہم اگر آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کارڈز نہیں ہیں۔ تو یہ جو کارڈز رکھنا، آپشنز، لیوریج، یہ تمام وہ خود صدر ٹرمپ کی جو بک ہے دا آرٹ آف دی ڈیل، اسی سے بارو کیے ہوئے فریزز اینڈ ایکسپریشنز ہیں جس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات پاکستان کی چونکہ میڈیشن ہے اور بہت ہی ہوپ فل ہے خود پاکستانی لیڈرشپ بھی، اور ان کی اپنی جو ایک اتنی انرجیز اور اتنی پریسٹیج اور اتنا جو وقت انہوں نے لگایا ہے، تو سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ فار شیور۔ سر، میرا نیکسٹ کویشچن بھی یہی تھا کہ ٹرمپ صاحب ایک طرف دھمکی لگاتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں جنگ جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کنفیوژن ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟ جی اچھا، یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے، یہ ایز آئی سیڈ بیفور ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ یہ امپریشن دیا جائے کہ ہمارے پاس ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، صدر صاحب جو ہیں اس وقت بے پناہ پریشر میں ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ان کی جنگ نہیں تھی، نہ ہے، اور ان کو یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ نیتن یاہو نے، ایک فرد واحد نے ان کو اس جنگ میں دھکیلا ہے۔ باقاعدہ ایک پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے امریکہ کی کہ ایک فورن لیڈر ایک سال میں اس نے 7 وزٹس کیے ہیں وائٹ ہاؤس کے، اور سچویشن روم جو کہ وائٹ ہاؤس میں جہاں صرف اور صرف وار کیبنٹ اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں آ کر انہوں نے ایک طویل پریزنٹیشن دی اور صدر ٹرمپ کو آمادہ کیا۔ تو یہ ان کی اس جنگ ہے، اور ان کو ٹرمپ پر تھوپا گیا، تو امریکہ پہ تھوپا گیا، اور امریکہ بائی ایکسٹینشن پوری دنیا پر یہ تھوپا گیا۔ تو وہ اس سے اب جو ان کی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، وہ واپس نکلنا چاہتے ہیں، لیکن واپس نکلنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں، لیکن جنگ ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اسی کا ایک بھرپور اندازہ اب ان کو ہو رہا ہے۔ جو اصل جو ان کے پاس اس وقت جو امیڈیٹ جو ان کے کنسرنز ہیں امریکہ میں لوگوں کے بھی، ریپبلکن پارٹی کے خصوصاً سوزین، وہ یہ ہے کہ اب اگلے مہینے شی کے ساتھ ان کی سمٹ ہے، بیجنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اٹ وونٹ بی جسٹ این ایلیفینٹ ان دا روم، اٹ ول بی اے ویری پرومیننٹ ایجنڈا آئٹم۔ اور نمبر 2، یہاں پر مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں نومبر میں، ٹھیک ہے ابھی 4-5 مہینے باقی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ساکر کا ورلڈ کپ بھی یہاں ہونے والا ہے، اور دیگر ایسے ایونٹس ہیں میجر امریکہ میں، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ اس وقت بذات خود بہت تشویش میں ہے۔ بظاہر وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن اس وقت پارٹی کے اندر، پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور خود ان کی جو اپنی ماگا موومنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین کی جو ان کی تحریک تھی، اس کے اندر بہت آپ کو فشرز اور بہت زیادہ کریکس نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں نکلیں، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ ان کی بہت اس میں نہ صرف امریکہ کی بلکہ ظاہر ہے پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے آگے بڑھا ہے،
اور اسی یہی وجہ ہے کہ خود صدر ٹرمپ اور امریکہ میں ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کا کھلے عام بالکل صاف الفاظ میں شکر گزار ہے اور بار بار اس کا اظہار کیا جاتا ہے which is a good thing, it's a good thing for Pakistan. ٹرو سر، پاکستان کے سفارتی کردار کو آپ مزید کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور یو ایس میں اس وقت کیا سینس پائی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی تو سوزین دیکھیے، پاکستان جو ہے نا اس پورے پروسیس کے لیے انڈسپینسبل ہے. کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو اس یونیک پوزیشن میں ہے جس طرح کے پاکستان ہے اور جو ایک کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے. اچھا، اس میں دیکھیے 5 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی میڈیٹر کے لیے، اسپیشلی اس کرائسس میں جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کو سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ جنگ ہے. اور وہ اگر if it gets out of hands it can be far more disastrous than the World War II. تو اس لیے پاکستان فرسٹ آف آل دیکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی خوبی اس وقت یہ ہے کہ اس کی اپنی نیوٹرالٹی، یعنی وہ تمام جو فریقین ہیں اس کے بہت اچھے اس کے تعلقات ہیں اور وہ اپنا ایک نیوٹرل اس نے اپنی ایک پوزیشن مینٹین کی ہے اور سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2، ان کی جو اپنی ایک ایکسپیرینس اینڈ ہسٹری، پاکستان نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں اور اس کا تجربہ ہے. آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپریل 1971 میں چائنا کو دنیا کے مین اسٹریم میں لانے والا پاکستان ہے. اس کے بعد ہی امریکہ نے باقاعدہ چائنا کو تسلیم کیا تھا اور چائنا UN میں شامل ہوا تھا، جس میں ہنری کیسنجر جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، وہ خاموشی سے پاکستان آئے ایک خفیہ دورے پر، اور وہاں سے پھر ان کو وہاں لے جایا گیا بیجنگ، جہاں انہوں نے صدر ماؤ زے تونگ اس سے ملاقات کی تھی. تو وہ یہ ایک ایکسپیرینس اور یہ ہسٹری موجود ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کانفیڈینشیلٹی. پاکستان نے اب تک اپنی اس ہسٹری میں ثابت کیا ہے کہ وہ یہ تمام بڑے بڑے کام پورے کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی کانفیڈینشیلٹی یعنی معاملات کو خفیہ رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، کوئی لیکس نہیں ہوتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے اتنی بڑی باتیں اور اتنی بڑی مذاکرات ہو رہے ہوں اور بیوروکریسی میں اور کہیں اور سے ایسے لیکس نہ ہوں. امریکہ اس معاملے میں بہت بدنام ہے. اچھا، چوتھی چیز ہے کمپٹنس. کمپٹنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا ان میں اہلیت قابلیت ہے اس بات کو کرنے کی. تو آپ یہ دیکھیے فرام ٹاپ ٹو دا باٹم، یعنی ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری دفتر خارجہ کی بیوروکریسی، ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس، الحمدللہ وہاں پر ایسی آپ کے پاس وہ کمپٹنس آپ کو نظر آتی ہے جو کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ پوری کمپٹنٹلی انہوں نے، اسپیشلی فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے، دونوں نے پوری فل قابلیت اور کانفیڈنس کے ساتھ اس پروسیس کو اب تک آگے بڑھایا ہے. اچھا، 5ویں چیز جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی. یعنی جب آپ فریقین سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل کراس نہیں کر رہے، آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. ایران کو یقین ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم سعودی عرب جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایران کو ہی ول تھرو انڈر دا بس، یا اگر فیلڈ مارشل ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سعودی عرب کو یہ پوری طرح سے کانفیڈنس ہے کہ وہ کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی جو کہ ہمارے خلاف کی جائے گی.